اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس مبارک موقع پر اس عید سعید اکبر یعنی عید غدیر کے اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے اس پرمسرت موقع کے حقیقی بارث امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اس عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اس عید سعید اکبر یعنی عید غدیر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک منقبت کے چند اشعار آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ کیا یہ نبی نے پکارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو۔ جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بھیڑ سے حاجیوں کی یہ آئی صدا، خم کے میدان میں یہ نبی نے کہا۔ بھیڑ سے حاجیوں کی یہ آئی
علی ہے وسیع خوب پہچان لو، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے۔ جنگ خیبر ہو خندق یا بدر و حنین، جنگ خیبر ہو خندق یا بدر و حنین، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس مدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس مدر، میں غلام علی ہوں غلام علی۔ اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی، اے فلک تو کیا تیری محفل میں بھی، میری قسمت کا کوئی ستارہ نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل حال، والحمد للہ علی کل نعمہ، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المشرقین والمغربین
وجد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ایمانی اور روحانی، انتہائی پرمسرت موقع ہے. جشن غدیر آن لائن منعقد ہو رہا ہے. جتنا بھی اہتمام مسرت کیا جائے غدیر کے موقع کے اوپر وہ کم ہے، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان کا موقع ہے. 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا موقع تھا کہ جب پیغمبر اسلام حج آخر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں حکم پروردگار ہوا، اے رسول وہ پیغام پہنچا دی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. اس سلسلے میں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جس بات کا یا جس کا اللہ ضامن ہو جائے یا جس کی اللہ ضمانت لے لے، جس کی حفاظت کی اللہ ضمانت لے لے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام کی حفاظت کی ضمانت پروردگار نے لی ہے اس اعلان کو پہنچانے کے لیے. تو گویا جب یہ حکم پروردگار آیا تو پیغمبر اسلام نے جو حاجی غدیر خم کے میدان میں تھے وہ وہیں رہے، جو نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا. تمام حاجی جب غدیر کے میدان میں جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے پالان شتر کے ممبر تیار کرایا. معلوم ہے کہ غدیر وہ نقطہ اعتدار ہے جس سے پیچھے رہ جانے میں بھی نقصان ہے، آگے بڑھ جانے میں بھی نقصان ہے. ممبر تیار ہوا، کثیر مجمع ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے. پیغمبر اسلام پالان شتر کی ممبر پر تشریف لے گئے اور وہاں سے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، حق اولویت حاصل کیا، اور اس جگہ میں تم پر اولویت رکھتا ہوں کہ نہیں. سب نے اقرار کیا کہ ہاں بالکل میرا حکم تمہارے لیے اطاعت کا سوال، کہ ہاں بالکل ہم آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے آئے ہیں اور کریں گے. جو سب سے اقرار لیا پیغمبر اسلام نے تو مولا کائنات کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی، اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہم وال من والا، پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اللہم وال من والا وعاد من عادا، پروردگار اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ، اور جو علی کی نصرت کرے اس کو دوست رکھنا، اللہ اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. یہ تمام باتیں پیغمبر اسلام نے روز غدیر 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان فرمائی. اس حدیث کا اعلان کیا، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا. جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں آنے لگیں. تقریباً 3 دن یہ مبارکباد کا سلسلہ چلا، اور جب اعلان ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو گیا تو اس کے بعد پھر پروردگار نے ایک اور آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن آپ کے لیے دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ دین سے راضی ہو گیا. مانو کہ جب تک مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک اللہ دین کو پسند نہیں کیا، اس وقت تک اللہ دین سے راضی نہیں ہوا، اس وقت تک نعمتیں تمام نہیں ہوئیں. جیسے ہی مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، نعمتیں بھی مکمل ہو گئیں، دین بھی مکمل ہو گیا.
نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین سے راضی ہو گیا، اللہ دین سے خوش ہو گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصر بیان ہے، جتنی بھی تہنیت مبارکباد ایک دوسرے کو دی جائے وہ کم ہے۔ روز غدیر تمام دنوں میں اولویت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے جانشین کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وصی کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے اترادھیکاری کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وزیر کا اعلان ہو رہا ہے، رسول کے وصی کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ وصی کوئی اور نہیں ہے، آپ کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کے ولایت کا اعلان، ان کی جانشینی کا اعلان پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی ہی میں کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وزیر ہیں۔ غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں خود امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار دن جو ہیں برود حشر سجائے جائیں گے اس طرح سے جیسے دلہن سجائی جاتی ہے، وہ روز جمعہ ہے، اور ایک روز عید الفطر ہے، ایک روز عید الاضحیٰ ہے، ایک روز عید غدیر ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان چاروں عیدوں میں، چاروں دنوں میں غدیر کو ویسے ہی فوقیت حاصل ہے کہ جس طرح سے، ویسے ہی فوقیت اور اولویت حاصل ہے جس طرح سے باقی ستاروں کو اوپر 14ویں کے چاند کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو روشن دن ہوگا، منور دن ہوگا، جو سب سے زیادہ سجا ہوا دن ہوگا، وہ روز عید غدیر ہوگا، جو 14ویں کے چاند کی طرح باقی ستاروں کو اوپر منور و روشن ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے، اس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ عید غدیر کو یہ اعمال کے بجا لانے کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے، تہنیت و مبارکباد کا دن ہے، صدقہ و خیرات ادا کرنے کا دن ہے، روزہ رکھنے کا دن ہے، روزہ کھلوانے کا دن ہے۔ لوگوں اس دن کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اس دن صدقہ دینے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 1 درہم بھی اگر رائے خدا میں دیا تو جیسے گویا 1000 درہم رائے خدا میں دیے۔ روزہ اور کھانا کھلانے کے بھی بہت ثواب ہے۔ تو تمام چیزیں ثواب کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن روز غدیر یہ تمام چیزیں انجام دی جاتی ہیں تو ثواب دوبالا ہو جاتا ہے، ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ روزے اعلان ولایت ہے، مولا کائنات کی ولایت اور ان کے باقی جانشین 12ویں امام تک سب کی ولایت امامت کے اقرار کا دن ہے، اور اگر ان کا اقرار نہیں ہے پہلے امام سے لے کر کے آخری امام تک کی ولایت امامت کا، تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے انسان کا۔ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب ولایت قبول ہوگی، روزہ اسی وقت قبول ہوگا جب اقرار ولایت ہوگا، تمام احکام، تمام اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب اقرار ولایت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ دیگر اعمال جہاں ہیں روز غدیر، اس میں سے 2 رکعت نماز بھی ہے، ایک تفصیلی ہے، ایک بہت ہی مختصر ہے، لیکن 2 ہی رکعت ہے اور سنت ہے۔ چنانچہ اس کی نیت ہوگی نماز عید غدیر پڑھتا ہوں میں 2 رکعت سنت قربتاً الی اللہ، اور اس میں سورہ حمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ پڑھایا جائے گا 1 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ باقی ارکان نماز صبح کی طرح انجام دی جائیں گے، اور جو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں گے، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ خداوند عالم اس موقع کے اوپر سب کے اعمال قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، اور ولایت کو قبول فرمائے، اقرار ولایت کو قبول فرمائے، اور ہمارا حشر و نشر امام کے ساتھ ہو، روز محشر تمام ائمہ کے ساتھ، خصوص امام زمانہ کی امامت میں ہمارا حشر و نشر ہو، اور روز ولایت مولا کائنات ان تمام حالات میں یہ بھی کلمات زبان پہ جاری کرنا چاہیے ملاقات کے وقت، مصافحے کے وقت، کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اس فقرے کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور بہت ہی مبارک موقع ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے
اس عید کو منائیں، عید اکبر کو منائیں، خوشیاں منائیں اور ہمیشہ دل میں قرار ولایت رکھیں۔ ہمارے عمل سے بھی ولایت ظاہر ہونی چاہیے، ہمارے ارکان و حرکات اعمال سے بھی ولایت ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ہمارے عمل سے ویدہ اور آشکار ہونا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام ناظرین کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔